اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری سے بچو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کے پاؤں نیچے سے کاٹ دیے، تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے ملیا میٹ کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ دوستو، سورۃ الشمس ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا مکمل قصہ آپ سے بیان کروں گا۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی بڑی نافرمان تھی۔ اللہ نے انہیں ہر قسم کی نعمت عطا فرما رکھی تھی۔ یہ لوگ بڑے عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ لوگ الجھڑ نامی ایک پہاڑی بستی میں رہتے تھے۔ آج کل اس علاقے کو مدائن صالح کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے کاریگر تھے، پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنا کر ان میں رہتے تھے، جبکہ میدانی علاقوں میں بھی بڑے بڑے محل بنا کر رہتے تھے۔ افسوس کہ یہ بھی بت پرست تھے۔ انہوں نے قوم نوح علیہ السلام اور قوم ہود علیہ السلام کی ہلاکت سے کوئی سبق نہ سیکھا۔ بڑے بڑے مندر بنائے، ان میں بت رکھے، انہیں خدا بنا کر پوجتے، ان کے سامنے نذرانے رکھتے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے آگے جانور قربان کرتے۔ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام یہ ہیں: ود، شمس، منات اور لات۔ قوم سمود کی برائیاں: یہ لوگ عجیب عجیب قسم کے برے کام کرتے تھے، خواہشوں میں ڈوبے رہتے، انہیں کھانے پینے اور بتوں کو پوجنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا۔ اللہ نے اس بگڑی ہوئی قوم کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود کا معاشرہ گناہوں، کفر اور شرک کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سخت اندھیرے میں حضرت صالح علیہ السلام سورج بن کر ہدایت کی روشنی پھیلانے لگے۔ آپ علیہ السلام جگہ جگہ جاتے، انہیں سمجھاتے، بات کرتے، بتوں کی عبادت چھوڑنے اور اللہ کی عبادت کرنے پر تیار کرتے، اور توحید کی طرف بلاتے ہوئے کہتے: اے میری قوم، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، شرک سے بچو، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو جو زمینوں اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس سب کا رب ہے، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو۔ مگر قوم نے ان سب باتوں کے جواب میں آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی، مگر آپ علیہ السلام پھر بھی قوم کی اصلاح سے مایوس نہ ہوئے اور بڑے صبر، وقار اور حوصلے کے ساتھ قوم کو اللہ کے دین، توحید اور ایمان کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے: دیکھو تم کتنے عیش میں زندگی گزار رہے ہو، تمہارے پاس کھجوروں کے باغ ہیں جن سے تم لذیذ اور تازہ کھجوریں ہر وقت کھاتے ہو، تازے اور میٹھے پانی کے چشمے خدا نے تمہیں دیے ہیں، گرمی سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنا کر رہتے ہو۔ کیا تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یاد رکھو، اگر تم اپنی گمراہی میں اسی طرح چلتے رہے تو اللہ تم سے یہ نعمتیں چھین لے گا اور تم پر عذاب بھیج کر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ قوم سمود علیہ السلام کا سخت جواب اور معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ نصیحت سن کر ایک شخص نے کھڑے ہو کر بڑے سخت لہجے میں کہا: اے جادوگر، خاموش رہ، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، نہ ہی جانتے ہیں؟ یہ تو بڑی بیہودہ بات ہے۔ یہ بات لگتا ہے کہ تمہارے جادو نے تمہیں سکھلائی ہے اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم نبی ہو۔ وہ چپ نہ ہوا تھا کہ دوسرا اٹھ کر کہنے لگا: اے صالح علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو ثابت کر دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ جو بتلائے کہ تم رسول ہو۔ یہ گفتگو ایک پہاڑ کے قریب ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس پہاڑ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: اگر پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئے زندہ، اور وہ بھی گابن، جو نکلتے ہی بچہ جان دے، تو کیا تم مجھے اللہ کا سچا رسول مان لو گے؟ سب نے کہا: بالکل۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ اس چٹان کی طرف دیکھا تو وہ اچانک پھٹی اور اس میں سے ویسی ہی اونٹنی نکل آئی۔ قوم حیران رہ گئی۔
اب آپ علیہ السلام نے قوم کو خبردار کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزادی سے جہاں یہ چاہے پھرنے دو، اس پر سوار مت ہونا، اسے دھتکارنا مت اور نہ اس کو کوئی تکلیف دینا۔ اگر تم نے ایسا کوئی کام اس اونٹنی کے ساتھ کیا تو تمہیں اللہ کا بڑا سخت عذاب آ پکڑے گا۔ اور مزید سن لو، اب تمہارے اور اونٹنی کے درمیان پانی پینے کی باریاں ہوں گی، ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگوں کا ہوگا۔ اب اونٹنی آزادی کے ساتھ جہاں چاہتی پھرتی، چرتی اور اپنی باری کے دن پانی پیتی۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اسے دیکھ کر قوم کے کچھ لوگ سچے دل سے ایمان لے آئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کے سچے دل سے تصدیق کی۔ اب آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم کے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کریں۔ سردار سوچ میں پڑ گئے کہ ان لوگوں کا کیا کریں، ہم نے تو معجزہ اس لیے مانگا تھا کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، مگر اونٹنے تو نکل آئی اور اسے دیکھ دیکھ کر اسے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بڑھتی تعداد سے ہمیں تو ڈر لگنے لگا ہے۔ اتنے میں ایک اور بولا، یوں تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری سرداری مٹ جائے گی، ہماری حکومت تباہ ہو جائے گی اور آگے چل کر صالح علیہ السلام بادشاہ بن جائے گا، پھر ہر بات میں اس کا حکم چلے گا۔ دیکھ لو، نبوت کے دعویٰ کی آڑ میں وہ خواہش پوری کر رہا ہے۔ بے شک صالح ایک جادوگر ہے جس نے چند عجیب باتوں کے ذریعے سیدھے سادے اور چرواہے قسم کے لوگ ساتھ ملا لیے ہیں۔ پھر سب سے بڑا سردار بولا، اے سردارو، یہ باتیں تو ہو چکی، اب بتلاؤ کیا کرنا چاہیے، ہم اپنی سرداری کو کیسے بچائیں، اس بڑھتے سیلاب کو کیسے روکیں جو عنقریب ہمیں لے ڈوبے گا۔ اب ہر ایک جو اس کی سمجھ میں آیا اپنی رائے دینے لگا۔ اتنے میں قوم سمود کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا اور اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہنے لگا، میری مانو تو اس فتنہ کا سر ہی کاٹ دو۔ وہ کیا؟ سب نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہاری مراد ہے کہ صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں؟ نعوذ باللہ۔ وہ شخص بولا، نہیں، بلکہ میرا مطلب اونٹنی ہے، میں تو اس سے تنگ آ چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم لوگ بھی میرے رائے سے اتفاق کرو گے۔ ذرا دیکھو وہ ہماری زمینوں میں کیسے آزادی سے پھرتی ہے، چرتی ہے، پانی پیتی ہے اور ہمیں اسے روکنے کا حق بھی نہیں۔ پھر سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ صالح علیہ السلام اس اونٹنے کو دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس اونٹنے کو مار ڈالو اور بس پھر قصہ ختم۔ حاضرین میں سے ایک بولا، اس معاملہ پر ایک بار پھر ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کر لو۔ اس بدبخت نے فوراً کہا، دوستو، یہ بات مجھ پر چھوڑ دو، میں نے اس اونٹنے کو قتل کرنے کا ایک بہت اچھا منصوبہ بنا لیا ہے۔ میں نے اس کام میں اپنے ساتھ 9 زبردست ڈاکو بھی ملا لیے ہیں جو میری مدد کریں گے۔ ان سب کو بھی صالح علیہ السلام کی باتوں سے بے حد نفرت تھی۔ ذرا تم لوگ بتاؤ کہ کیا صالح علیہ السلام اور اس کے خاندان والے اتنے لوگوں سے اونٹنے کے قتل کا بدلہ لے سکیں گے؟ یہ طے کرنے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن یہ سب ڈاکو اور بدمعاش اس اونٹنی کے پیچھے ہو لیے کہ ذرا مناسب موقع ملے تو اس کو قتل کر دیں اور پھر اس کو قتل کر کے ایک جگہ پھینک دیا جائے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے کسی نے اس اونٹنی کی لاش کو دیکھ لیا تو فوراً جا کر آپ علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام غم اور غصہ میں بھرے وہاں پہنچے تو لاش کے گرد جمع لوگوں سے کہا، تم لوگوں نے میری بات کی مخالفت کی، میرا حکم نہ مانا اور خدا کے حکم کی بھی نافرمانی کی، تم سب کا ناس ہو، یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس پر ایک سرکش نے ہنستے ہوئے اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تو پھر جلدی سے وہ عذاب لے آؤ نا جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اگر سچے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ اچھا پھر تیار ہو جاؤ، 3 دن بعد تم پر عذاب اترنے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا۔ 3 دن گزر گئے۔ جب چوتھا دن آیا تو پہلے لوگوں نے ایک زبردست دل ہلا دینے والی چنگاڑ کی آواز سنی، پھر بڑے زور کا زلزلہ شروع ہوا۔ اب سب کے سب حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ عذاب جو ہم نے مانگا تھا وہ تو آ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس زلزلے نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو خبر دے دی تھی کہ ان پر عذاب آنے والا ہے، اس لیے عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان والوں کے ساتھ یہ جگہ چھوڑ گئے تھے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام سب کو بچا لیا۔ سمود کی یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں، ان کے تباہ حال کھنڈر سب کے لیے باعث عبرت ہیں،
کہ جو لوگ خواہشوں میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا فرمان بردار بندہ بنائے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو، ہر نیا اسلامی قصہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔